بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کریں، ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی کہ یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلان، اے بنی فلان، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لوئی،
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن قعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریقے مطابق ترک کروں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، نعوذ باللہ، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہو گئے تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانہالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے وہ نعوذ باللہ کاہن ہے۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اس نے کہا، وہ پاگل بھی نہیں، ہم پاگل پن کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ شاعر ہیں۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق و تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے،
وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقات ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔